العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حصول ہدایت کے لیے قرآن کریم پڑھنے کا آسان طریقہ سماعت فرمائیے۔ آپ قرآن کریم کا کوئی آسان ترجمہ لے لیں، ارادہ کریں کہ 24 گھنٹوں کی مصروفیت میں سے آپ 15 منٹ نکالیں اور قرآن کی صرف 3 یا 4 آیات کو ترجمے سے پڑھ لیں۔ اس طرح 4-5 سال میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا آپ کا۔ اس سے زیادہ اجر کما سکتے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھیے اور قرآن کا کورس کر لیجئے۔ آپ ارادہ تو کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی آپ کی انگلی تھام کر آپ کو چلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم کر رکھا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، پڑھ کر دل پاک ہو جاتے ہیں تو نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ انسان جب دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی بدلے میں جنت کا وعدہ کر کے اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہماری فوری پکڑ نہیں کرتا، درگزر کرتا رہتا ہے، اپنی نعمتیں برساتا رہتا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے، ورنہ اگر وہ ہمارے ہر گناہ پر فوری طور پر پکڑ لیتا تو سوچ لیں کہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ قرآن پاک میں گناہوں کی بخشش کے بعد رحمت ہی رحمت ہے۔ جب انسان قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اللہ کا قرب اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے انعام ہے۔ قرآن کی اخلاقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم دوسرے انسانوں پر رحمت کرتے ہیں اور ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان اپنی پرانی زندگی تبدیل کر کے قرآن کے احکامات کے مطابق کر لیتا ہے وہ بخوبی اللہ کی رحمت کو محسوس کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی محض اپنے اعمال کے سہارے جنت میں نہ جا پائے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی۔ قرآن کریم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر جتنی بھی خوشی منائی جائے وہ کم ہے۔ قرآن باعث نعمت ہے، قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بہترین لوگ، قرآن قیامت کے دن حجت بنے گا، قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں دل بہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، یہ تھی قرآن کی عظمت، قرآن کی بزرگی، قرآن کی رحمت۔ قرآن کی رحمت تو دیکھیں، قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر میں بھی ساتھ دے گا، دنیا میں بھی ساتھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ڈیلی کی بنیاد پر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔